بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور کا صدر ہوں۔ اسی طرح پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے دوسرے گروپ بھی موجود ہیں۔ میری ذمہ داری ہے اور میرے فرائض منصب میں یہ بات شامل ہے کہ پاکستان بھر میں اگر کسی جرنلسٹ کو کانٹا چبھے، کسی جرنلسٹ پر حکومت تشدد کرے، کسی جرنلسٹ کو کوئی سیاسی لیڈر گالم گلوچ اس کے ساتھ کرے یا اس کی بےزتی کرے، تو اس پہ ہمیں اپنا رد عمل دینا چاہیے، اور ایسا کوئی ہاتھ جو کسی جرنلسٹ کی طرف بڑھ رہا ہو اسے روکنا چاہیے۔ میں آج کا ویلاگ سینئر صحافی اعجاز احمد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر کرتا ہوں۔ سینئر صحافی اعجاز احمد کو میں سال ہر سال سے جانتا ہوں۔ وہ کئی سالوں سے اسلام آباد میں مختلف عہدوں پہ کام کر چکے ہیں۔ ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے، وہ ایک پڑھے لکھے صحافی ہیں اور الیکٹرانک میڈیا میں اب کام کرتے ہیں، پہلے پرنٹ میڈیا میں تھے۔ ان کے ساتھ جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کی بانی عمران خان نے اڈیالہ جیل میں کیا، یہ ناقابل قبول ہے، ناقابل برداشت ہے۔ ایک بڑے لیڈر کو جو اپنے آپ کو سیاستدان بھی کہلاتا ہے اور ملک کا وزیر اعظم بھی رہا ہو، وہ اپنے کسی ایسے اخبار نویس کہ جو کہ ان کے خیال میں ان کے خیالات سے اتفاق نہیں رکھتا، محض سوال کرنے پر اسے گالم گلوچ کی جائے، یہ ایک بڑا خوفناک طرز عمل ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس کے آپ آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ایسے بات نہیں ہے، پہلے انہوں نے علیمہ خان سے سوال کیا تو طیب بلوچ کو انہوں نے پٹائی کی، اس پٹائی میں فیصل کریم بھی اور اعجاز احمد بھی متاثر ہوئے، لیکن پھر معاملہ رفع دفع ہو گیا، پی ٹی آئی والوں نے معافی مانگ لی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی دانستہ نہیں کیا، یہ بات بٹی پڑ گئی۔ لیکن جب اعجاز احمد خصوصی عدالت میں اڈیالہ جیل گئے تو وہاں پر عمران خان نے ان کو دیکھ کر ان کے بارے میں بڑا ریئیکٹ کیا، اور بات گالم گلوچ اور بےزتی تک آ گئی۔ بات یہ ہے کہ ایک بڑا لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہر قسم کے حالات مصائب میں اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرتا، برداشت کرتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ اس کی جو اندر جذبات ہیں وہ باہر نہ آئے۔ بات اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان انف از انف ہو گیا جیل میں، اب وہ اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر چکے ہیں۔ میں نے عمران خان صاحب کو سن 2020 میں ایک ملاقات میں کہا تھا کہ خان صاحب آپ اپوزیشن کے ساتھ بنا کے کیوں نہیں رکھتے تاکہ آپ کی حکومت چلتی رہے، تو اس دن بھی انہوں نے یہی کہا کہ میں ان چوروں ڈاکوں سے ساتھ کوئی میٹنگ بھی نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ابھی تک اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اپنے آپ کو وزیر اعظم ہی سمجھ رہے ہیں اور ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ یہی اب سمجھتے ہیں جس طرح وہ اپنے کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کو گالیاں دیتے تھے، اسی طرح وہ صحافیوں کو بھی گالیاں دے دیں گے۔ خان صاحب کو اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرنا چاہیے۔ خان صاحب کی یہ شہرت تو پہلے ہی ہے کہ وہ جب غصے میں ہوں تو کسی کو معاف نہیں کرتے، لیکن یہ جرنلسٹ کا معاملہ ہے۔ اب آپ کے خلاف قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں احتجاج ہو چکا ہے، واک آؤٹ ہو چکا ہے،
قرارداد آ رہی ہے، یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ آپ کے طرز عمل کی وجہ سے ہیں۔ خان صاحب، آپ کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، برداشت کا مظاہرہ کریں۔ جرنلسٹ کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار نہیں ہوتا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کئی سالوں سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے، حکومتوں نے، اپوزیشن نے کچھ لوگوں کو اس راہ پر لگا لیا ہے۔ اب لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا اتنا زیادہ اس کا یوٹیوب جو ہے وہ زیادہ دیکھا جائے گا، ڈالرز کی بارش ہوگی۔ لیکن صحیح بات تو یہ ہے، کوئی سچی بات کہنی ہونی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ اعجاز احمد جیسا جرنلسٹ کبھی اپنا ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کر سکتا، وہ برداشت کرنے والا آدمی ہے، وہ کئی سالوں سے اسلام آباد میں مقیم ہے، اسے لوگوں کو کبھی شکایت نہیں ہوئی۔ تو یہ اس میں بحیثیت صدر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دستور میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ جو خان صاحب کا رویہ تھا، خان صاحب نے دراصل اپنا ٹیمپرامنٹ سے لوز کیا ہے کہ وہ پریشان ہے۔ تو خان صاحب کی پریشانی اور جو غصہ ہے وہ کسی جرنلسٹ پر تو نہیں ہونا چاہیے، انہیں تحمل کے ساتھ جیل کاٹنی چاہیے۔ جیل تو وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، اپنے ان کاموں کی وجہ سے گئے ہیں جو ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ یہ شاید کسی وقت ان کی گرفت ہو جائے گی۔ تو نہ تو اعجاز احمد نے آپ کو جیل بھجوایا، اعجاز احمد نے کیا سوال کرنا تھا؟ سوال طیب بلوچ کا رہا تھا، بلکہ سوال یہ تھا کہ علیمہ خان نے جو امریکہ میں پراپرٹی بنائی ہے اس کا جو شوکت خانم ہاسپٹل ہے اس کے فنڈ سے بنائی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو خان صاحب کی یہ دکھتی رہ گیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی ایک بار سوال ان سے چودھری نثار علی خان کی طرف سے اٹھائے گئے ایک ایشو پر کیا تھا، تو وہ چودھری نثار علی خان کے خلاف ایک دم انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی۔ اب میں نے انہیں کہا کہ خان صاحب آپ اتنی جلدی اپنا ٹیمپرامنٹ کیوں لوز کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ تو یہ اگر امریکہ میں پراپرٹی آپ نے لوگ لے رکھی ہے اس کے بارے میں سوال تو کیا جا سکتا ہے۔ اگر نواز شریف سے برطانیہ میں پراپرٹی کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے تو آپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، سوال کا جواب دیں۔ اگر آپ لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو بہرحال خان صاحب آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، اعجاز احمد سے معافی مانگنی پڑے گی اور پوری جرنلسٹ کمیونٹی سے مانگنی پڑے گی، ورنہ یہ فاصلے صحافیوں اور آپ کے درمیان بڑھتے جائیں گے۔ شکریہ۔